بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. الحدیث رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوستو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میں یہ بات اپنی نجی مجالس و محافل میں آج کل بہت کر رہا ہوں کہ کیا واقعی ہم راضی ہیں؟ یہ صرف ہماری زبان کہہ رہی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، یہ صرف ہماری زبان کا قول ہے یا ہمارا دل راضی ہے؟ اگر ہمارا دل اس پر راضی ہے تو پھر ہمارا عمل اس پر گواہ بھی ہونا چاہیے۔ جس بات پر دل راضی ہوتا ہے اس پر عمل گواہی دیتا ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرا عمل اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اگر میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو جو چیز اسلام کی بنیاد ہے میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نماز، حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر میں وہ 5 چیزیں ہی پوری نہیں کر رہا تو میں اسلام کے دین ہونے پر راضی کیا ہوں گا؟ میں تو اس کی بنیاد پر ہی پوری طرح سے کھڑا نہیں ہوا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا، کیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، میرے اخلاق ان جیسے ہیں؟ میرا عمل گواہی دے رہا ہے کہ میں حضور کے نبی ہونے پر راضی ہوں؟ کیا میری شکل و صورت، میرا پہناوا، میری عادات و اطوار، میرا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اعزاء اقربا پڑوسیوں کے ساتھ، کیا یہ تمام تر جو معاشرتی اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، کیا ہمارے یہ تمام تر اصول حضور کے طریقے کے مطابق ہیں؟ اور کیا میرا عمل گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں؟ اگر نہیں دے رہا، اور جیسا کہ معاشرے کے اکثر حصے کا نہیں دے رہا، تو دوستو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے ابھی تک راضی نہیں ہوئے۔ یہ ہماری زبان کا قول ہے کہ ہم راضی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اس بات پر محنت شروع کر دیں کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نبی ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر دل سے راضی ہوں۔ اور جو لوگ دل سے راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں نے اور آپ نے عزتیں دیکھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔